إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النحل سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا رکوع ہم پڑھیں گے۔ اس رکوع میں انتہائی اہم ترین باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور سورۃ النحل جو ہے اس میں چونکہ شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس پہلے رکوع میں کچھ جانوروں کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ عطا امر اللہ، آ گیا امر اللہ، اللہ کا حکم، آ پہنچا اللہ کا حکم۔ فلا تستعجلوا، تو نہ تم سب جلدی کرو، تم سب مطالبہ کرو اس کے جلدی آنے کا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما، اس سے، یشرکون، جو وہ سب شریک بناتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو، بالروح، وحی کے ساتھ، روح کے ساتھ، روح سے مراد وحی ہے، من امری، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، اس بندے پر جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کہ تم سب متنبہ کرو، تم سب ڈراؤ، انہو، کہ بے شک وہ، حقیقت یہ ہے، سچ بات یہ ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا انا، سوائے میرے، فاتقونی، تو تم سب مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، کے حق کے ساتھ، تعالی، وہ بہت بلند ہے، اما، اس سے، یشرکون، جو وہ سب شریک بناتے ہیں۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، ایک قطرے سے، ایک نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، تو پھر اچانک وہ جھگڑالو بن گیا، واضح لڑنے والا بن گیا، جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ والانعام، اور چوپائے، مویشی، خلقہا، اس نے پیدا کیا انہیں، لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان میں، دفع، گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، ومنافع، اور فوائد ہیں، منہا، ان جانوروں میں، تأکلون، تم سب ان میں سے کھاتے بھی ہو، ولکم، اور تمہارے لیے، فیہا، ان میں، جمال، ایک رونق ہے، خوبصورتی ہے۔ حین تریحون، جس وقت تم سب شام کو چرا کر لاتے ہو ان کو، تو اس وقت ان جانوروں میں کس طرح تمہارے لیے خوبصورتی ہوتی ہے۔ وحین، اور جس وقت تسرحون، تم سب صبح چرانے کو لے جاتے ہو ان کو۔ وتحملو، اور تم اٹھا کر لے جاتے ہو یا سوار کرتے ہو ان پر، اثقالکم، تمہارے بوجھ، وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ، الی بلد، اس شہر تک، لم تکونوا بالغی، کہ نہیں تھے تم سب اس شہر تک پہنچنے والے، الا بشق الانفس، مگر جانوں کی بہت زیادہ مشقت کے ساتھ، ان ربکم، بے شک تمہارا رب، لرؤوف الرحیم، یقیناً نرمی کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوا، یہ بھی اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینتاً، اور زینت، ویخلق، اور وہ پیدا کرتا ہے، ما لا تعلمون، وہ جو تم سب نہیں جانتے۔ آئندہ اللہ تمہاری سواری کے لیے خصوصاً ایسی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم جانتے ہی نہیں۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر ہے، قصد السبیل، سیدھا راستہ، ومنہا جائر، اور ان میں سے کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں، ولو شاء، اگر وہ چاہتا، لہداکم اجمعین، تو ضرور ہدایت دیتا سب کے سب کو، لیکن زبردستی ہدایت نہیں دینی، ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں، جس کا دل کرے سیدھے راستے پر آ جائے، فائدہ اسی کا ہے، نہیں آئے گا تو نقصان بھی اسی کا ہی ہے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ یہاں اتا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اللہ کے حکم سے مراد قیامت ہے، جس کو وہ جلدی طلب کر رہے تھے۔ ایک روایت میں قیامت کا ذکر ہے، بعض روایات میں یہ بھی ہے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد
ہجرت ہے۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ فعل ماضی کیوں آیا ہے؟ عطا آ گیا، یہ نہیں کہا کہ آنے والا ہے یا آ جائے گا، جبکہ ابھی آیا تو نہیں ہے، قیامت نہیں آئی، اور نہ ہی جس وقت یہ سورت نازل ہوئی مکہ میں نازل ہوئی اس وقت ابھی ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، تو ماضی کیوں آیا؟ یہ اس وجہ سے، شاید میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو قیامت کے متعلق خبریں ہیں اللہ رب العالمین ان خبروں کو فعل ماضی کے ساتھ اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ ماضی میں جو کام ہو چکا ہوتا ہے وہ پورے یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ کام ایسے ہم نے کر دیا، یہ ہو گیا۔ ماضی کے کام کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا کیونکہ وہی بیان کیا جاتا ہے جو ہوا ہے۔ آپ نے جو کام کر لیا، صبح اٹھے آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی، اب آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے پڑھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں پڑھی۔ آگے ظہر کی نماز، اس میں شک ہے کہ ادھر پڑھیں گے ادھر پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دیں، لیکن شک کی گنجائش تو ہے نا کہ وقت پر نہ پڑھ سکیں، کہیں سفر پہ گئے ہوں، کہ مستقبل میں جو خبر بتائی جاتی ہے اس میں جو ہے شک کی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ماضی کی جو خبر ہوتی ہے، جو ماضی کے متعلق خبر دی جاتی ہے، اس میں مکمل یقین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جس طرح ماضی کے کام پر تمہیں یقین ہے، پوری طرح تمہیں اس پر جو ہے اطمینان ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ یہ کام ہو چکا، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بیان ہی اسی طرح قیامت کے متعلق بھی تمہیں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے تمہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، آئے گا یا نہیں آئے گا، ایسے سمجھو کہ آ گیا۔ جس طرح ماضی کے کیے ہوئے کام پر تمہیں مکمل یقین ہوتا ہے، اسی طرح پر اس قیامت پر بھی تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ ایسے سمجھو کہ وہ ہو گیا، اللہ کا حکم وہ آ گیا، وہ قیامت آ کر ہی رہے گی۔ فلا تستعجلوا، تم سب اس کا جلدی مطالبہ نہ کرو۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہجرت کا حکم ہو، کیونکہ وہ تستعجل جلدی مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اگر مان لوگے، تم تفلحوا لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو وہ کہتے تھے تم بنے تو نہیں ہو مالک، جنہوں نے پڑھا ہے وہ تو کمزور ہیں، وہ تو ضعیف ہیں، ان کو تو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت آئے گی، ان سب لوگوں کو جو ہے ان کی نیکی کا، ان کے کلمہ پڑھنے کا، عبادت کرنے کا اجر ملے گا، جزا اور سزا ہوگی، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو سزا ملے گی قیامت کے دن۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کب ہے قیامت، کب آئے گا وہ وعدہ، نصرت کا وعدہ یا قیامت کا وعدہ اور جو ہے نا فتح کا وعدہ؟ تو جب ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کے فوراً بعد جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ جو فتح کا وعدہ کیا گیا تھا، مسلمانوں کو وہ فتح عظیم حاصل ہوئی اور کافروں کا کفر ٹوٹا، 17 ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 ویسے مر گئے، باقی عام لوگ 70 ٹوٹل مارے گئے، اور بڑے بڑے سردار ان کی طاقت ٹوٹ گئی، ان کی پگڑیاں گر گئیں، اور دنیا کا پہلا عذاب کی پہلی قسط ان پر نازل ہوئی میدان بدر میں۔ تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ہم جیتے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور کافروں کی سرداریاں تھیں، عرب پر ان کی حکومت تھی، تو وہ یہ کہتے کہ کب تمہاری حکومت بنے گی، تم نے تو کہا تھا تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بنو گے، تم تو ابھی عرب کا بھی مالک نہیں بنے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جب حکم آیا، فیصلہ کن مارکا ہوا، فتح مبین ملی مسلمانوں کو، تو اس سے مراد وہ بھی ہے، اور اس سے مراد قیامت بھی ہے کہ جب قیامت آئے گی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لا تستعجلوا، جلدی نہ کرو اس کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ہر کام کا ایک مقررہ وقت ہے، لکل امت اجل، ہر امت کا ایک مقررہ وقت ہے۔ فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اس قوم کی مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی ان کو آگے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ پھر سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وہ تعالی بلند ہے، کس چیز سے؟ اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی جن ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے اللہ کی مخلوقات میں سے، تو جو خالق ہے وہ مخلوق کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پاک ہے اس شرک سے اور بلند ہے اپنی مخلوق سے،
ताला बहुत बुलंद है। खालिक और मखलूक बराबर कैसे हो सकते हैं? ठीक है ना, ये तो अल्लाह की सारी मखलूक है। और अल्लाह फरमाते अरूनी मादा खलकल्लज़ीन मिन दूनी, मुझे दिखाओ जो अल्लाह के अलावा किसी और ने कुछ बनाया हो। ये कायनात, ये जमीन आसमान, ये सूरज चांद सितारे, इस जमीन पर पहाड़ दरिया और ये हवा और फिजा, ये सारा मौत और हयात का निज़ाम, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन चला रहे हैं। और अल्लाह के साथ तुमने जो शरीक बनाए हुए हैं, लात मनात और उज़्ज़ा, और जिनके सामने झुकते हो और हाथ फैलाते हो, दिखाओ तो उसे। अल्लाह फरमाते इन्होंने भी कुछ बनाया है। जो खालिक है वो अपनी मखलूक के बराबर कैसे हो सकता है? बल्कि इसी सूरत में आगे आएगा, अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, बतलाया है समझाने के लिए कि एक तुम्हारा गुलाम हो, तुम उस गुलाम को अपने साथ शरीक नहीं करते, उसको तुम ये नहीं चाहते कि इसको भी हम जो है अपनी जो तुम्हारी मलकियत है, ज़मीन जायदाद या फैक्ट्री है, उसको अपनी फैक्ट्री का मालिक बना दो। अपने मुलाजिम को, अपने गुलाम को तुम ये नहीं चाहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बनाई हुई मखलूक को अपने कायनात की कुदरत के इख्तियार कैसे दे देंगे? तुम एक छोटे से फैक्ट्री में अपने मलकियत में अपने वहां काम करने वाले मजदूर और गुलाम को उस फैक्ट्री और मलकियत का इख्तियार नहीं देते तुम उसको कि तुम दोनों बराबर हो जाओ, जबकि तुम दोनों इंसान हो, तुम दोनों का अपना कुछ नहीं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। लेकिन वो रब अहकमुल हाकिमीन, अपनी मखलूक जिसको बनाया है उसको तुम रब के बराबर करार देते हो। सुबहाना, अल्लाह इस शराकत से पाक हैं। व तआला, और अल्लाह बहुत बुलंद है। आज देखे ना, कलमा पढ़ने वालों ने अल्लाह की सिफात दर दर पे बांटी हुई हैं। कहीं पे दाता बनाया हुआ है, किसी को दस्तगीर, किसी को गौसे आदम हैं। अल्लाह के नेक बंदे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन जो सिफात अल्लाह की हैं वो गैरों को दी हुई हैं। कितना बड़ा शिरक है। सुब्हानहू व तआला, वो पाक है और बहुत बुलंद है उससे युशरिकून, जो वो सब शरीक बनाते हैं। आगे देखें, युनज़्ज़िलुल मलाइका, वो नाजिल करता है फरिश्तों को, बिर्रूह, रूह के साथ। रूह से मुराद वही इलाही है। अल्लाह ताला फरिश्तों को नाजिल करते हैं वही भेज कर। और वही को रूह क्यों कहते हैं? वही को रूह इसलिए कहा जाता है कि रूह जो है वो जिंदगी है। जिस्म में रूह है तो जिंदगी है, रूह नहीं है तो ये जिस्म मुर्दा है, मुर्दा लाश है। रूह का नाम ही जिंदगी है ना। इस जिंदगी के हैं ये दो जहां, एक ये जहां और एक वो जहां। इन दो जहां में है एक सांस का ये फासला। ये अगर चल रही है तो ये जहां, अगर खत्म हुई तो वो जहां। ये सांसें चल रही है, रूह चल रही है। इस जिस्म में रूह है तो इस जहां में है हम। ये रूह यहां से निकल जाएगी तो ये जिस्म खत्म हो जाएगा, ये जिस्म लाश बन जाएगी, और रूह जिंदा रहेगी, बाकी रहेगी। ठीक है ना। तो रूह जिंदगी का सबूत है। रूह है तो जिंदगी है, रूह नहीं है तो जिंदगी नहीं है। एक रूह इस जिस्म की है, ठीक है ना, और एक रूह उस रूह की रूह है। इस जिंदगी को कुछ चाहिए ना, ये रूह है तो ये जिंदगी है। इसी तरह से जो रूह वही इलाही की है, असल जिंदगी देने वाली तो वो है अल्लाह के अहकामात, अल्लाह का कुरान, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, वो भी रूह हैं। इंसान की जिंदगी का असल मकसद तो वो बताते हैं ना कि जिस्म किस लिए बना है, इस दुनिया में हम क्यों आए, इस जिस्म में रूह क्यों डाली गई, हमें ये सलाहियतें, इख्तियार, कब्जा, कुदरत और कंट्रोल कुछ ना कुछ जो अल्लाह ने दिया है वो किस लिए दिया है, किस मकसद के लिए। वो मकसद बनाने वाली वो रूह, वो वही इलाही है। तो इसलिए उसको भी रूह कहा गया है कि जिस तरह जिंदगी का सबूत है रूह, तो इसी तरह अगली जिंदगी का सबूत भी ये वही इलाही है। इस जिंदगी की दुरुस्तगी की दलील और सबूत भी वही इलाही है। और उस वही इलाही के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है ना, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो ये जिंदगी भी संवर जाएगी, ये जिंदगी बन जाएगी। अगर उसके मुताबिक नहीं गुजारेंगे ये जिंदगी भी बेकार है, ये जिंदगी भी बेकार, ठीक है ना। तो अगली जिंदगी भी खराब हो जाएगी। इस जिंदगी को संवारना है, इस जिंदगी की हकीकत को पहचानना है, तो अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचें कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, अगली जिंदगी के लिए आए हैं। ठीक है ना। वो कहते हैं ना, अगर आना जाना भी मालूम नहीं तो आना भी बेकार गया।
घर जाना भी हमको मालूम नहीं तो फिर आना भी बेकार गया। अगर जाने का पता नहीं है कि हमने जाना है और मरने के बाद अगली जिंदगी है, इसका आगे पता नहीं है, इसका इदराक नहीं है, तो फिर आना भी बेकार गया, फिर तो आने का भी कोई फायदा ना हुआ। आने का फायदा, इस दुनिया में आने का फायदा उसी को मिलेगा जो वही इलाही, जो रूह है, असल जिंदगी है, जो उसको पहचान लेगा, जो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा, वो इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल करते हैं फरिश्तों को वही देकर, अपने अहकामात देकर, मिन अमरी, अपने हुक्म से। और किस पर नाजिल करते हैं? अला मन यशाउ मिन इबादी, अपने बंदों में से जिस पर अल्लाह ताला चाहते हैं नाजिल फरमाते हैं। और क्या अहकामात हैं? वो वही इलाही क्या है? अन अंजिरू, के डराओ इनको, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, किस बात से? कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। तुम्हें ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली कि दर दर पे सर झुकाते रहो। ये सर बड़ी इज्जत और शान वाला अल्लाह ने बनाया है, इसको एक इलाह के सामने झुकाना है। इस जिंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, इसमें परेशानियां भी आएंगी। अल्लाह ने इंसान को डिजाइन ही ऐसे की है, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, अल्लाह ने इंसान को कमजोर बनाया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया, मेहनत में पैदा किया। ये चाहे जितना मर्जी बड़ा बन जाए, जितना मर्जी बिजनेसमैन ताजिर बन जाए, बड़े पैसे इकट्ठे कर ले, दुनिया की दौलतें और फरावानियां इकट्ठी कर ले, फिर भी इसको मुशक्कत में बनाया है। इसको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मुश्किल, मुशक्कत आती रहती है। तो उस मुश्किल में इंसान के सामने नहीं झुकना। इलाह जो माबूद है, जो मुश्किल कुशा है, जिसने ये ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, झुकना उसी के सामने है, हाथ उसी के सामने फैलाने हैं। जब कोई घबराहट आए तो उसके पास जाकर पनाह लेनी है। इलाह कहते ही उसे हैं जो बेकरारों को पनाह दे। इलाह उसे कहते हैं जो मुश्किल में फंसे हुए इंसान, जिसके पास जाकर अपनी मुश्किल का हल पा सकें। बेकरार इंसान जहां जाएं और उनको करार मिल जाए, इलाह उसको कहते हैं कि जो तमाम इंसानों को पैदा करने वाला हो, उनकी तमाम किस्म की ज़रूरियात उसको पता हो, जानता हो, और तमाम की ज़रूरियात को पूरा करने वाला हो, जो हर अपनी मखलूक को हर वक्त, हर हाल, हर आन जो उसको चाहिए उसको देने वाला हो, उसकी पुकार को सुनने वाला हो, उसकी पुकार को पूरा करने वाला हो। कि इलाह सिर्फ वो है, वही सुनता है, वही देखता है, उसको पता है अपनी मखलूक का, और अपनी तमाम मखलूकात को पैदा करने वाला भी वही है, ज़रूरतें पूरी करने वाला भी वही है, कब्ज़ा, कुदरत और कंट्रोल भी उसी का है। तो जब सारा कुछ उसी का है तो झुकना भी उसी के सामने है, मुश्किल में पुकारना भी उसको है, हाथ भी उसी के सामने फैलाने हैं, गर्दन भी उसके सामने झुकानी है। इसी एक चीज़ को समझाने के लिए अल्लाह अपने पैगंबरों पर वही भेजते हैं, अपने पैगंबरों को अपने अहकामात देते हैं कि मेरे बंदों को जाकर बता दो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई नजर न्याज के लायक नहीं, कोई सजदे के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, किसी से मांगना नहीं, किसी से हाथ नहीं फैलाने। और यही है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात का इल्म हासिल करो, खूब जान लो, अपने दिलो दिमाग में इस बात को रासिक कर लो कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। इलाह, असल इलाह का माना बता दिया ना, कि जिसके पास जाकर इंसान को करार मिले, जो तमाम इंसानों का खालिक हो, तमाम इंसानों का मालिक हो, तमाम इंसानों की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला हो, अपनी हर मखलूक की खबर रखने वाला हो, और अपनी हर मखलूक की पुकार को सुनने वाला हो, और उसकी जो जो ज़रूरतें हैं उनको, उनकी ज़रूरतों का सामान हर आन हर जगह मुहैया करने वाला हो, वो एक अल्लाह है, कोई और नहीं हो सकता। कोई और ऐसा नहीं है। जो किसी और को बनाएगा वो शिरक कर रहा है, और अल्लाह ऐसे मुशरिक को कभी माफ नहीं करेंगे। और इसी मकसद के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, ला इलाहा इल्ला अना, मैं इलाह हूं। और अगली बात क्या है? फत्तकून। पैगंबरों की दावत की इब्तिदा ये है कि कलमा तौहीद समझाना है, और इंतहा इस बात पर है कि जब अकेला ही है सब कुछ को करने वाला, पैदा करने वाला वो, पालने वाला वो, ज़रूरतें पूरी करने वाला वो, हर चीज़ की खबर रखने वाला वो, तो उससे डर जाओ। उसकी फर्माबरदारी करनी है, उसकी नाफरमानी नहीं करनी। जब पैदा उसने किया है, सलाहियतें उसने दी हैं, देखने की, सुनने की, चलने की, पकड़ने की, कब्जा, कुदरत, कुव्वत, ताकत, इख्तियार उसने दिया है, तो उससे डर जाओ।
اس کے دیے ہوئے صلاحیتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، اس کی دی ہوئی طاقت کو اس کی بغاوت میں استعمال نہ کرو، اس کی دی ہوئی مہلت کو یہ مت سمجھو کہ یہ مہلت ہمیشہ ملتی رہے گی۔ فتقون، اس سے ڈرو، فتقونی تھا اصل۔ یہ پیغمبروں کو کس لیے بھیجا کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات کو بتا دو، انسانوں کو سمجھا دو، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دو فتقونی، جب الہ میں ہوں، قبضہ، قدرت، کنٹرول میرے پاس ہے، تو جو اختیار میں نے تم کو دیا ہے اس اختیار کو میری نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ فتقونی، مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے ڈر جاؤ۔ اور ڈرنے کا حق کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق یہ ہے کہ انسان وہ کام نہ کرے جو اللہ کی نافرمانی والا ہے، اور اس کام کو نہ چھوڑے جو اللہ کی فرما برداری والا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کو حقیر نہ سمجھے اور اللہ کی فرما برداری کو بھی کم تر نہ سمجھے، ٹھیک ہے نا؟ فتقونی، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر گیا اللہ کے سامنے حساب دینے سے، اس زندگی میں ڈرا کہ مجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کا حساب میں نے دینا ہے، ڈر گیا، اس کے لیے جنتان، 2 جنتیں ہیں۔ اب آگے، اور اپنی توحید کا پیغام دینے کے بعد کہ مجھ سے ڈرو، آگے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں دیکھو یہ کس نے پیدا کی ہیں، اپنی الہ ہونے کے دلائل دی ہیں کہ الہ وہ ہوتا ہے جو اتنی چیزیں پیدا کرنے والا۔ یہاں سے اگلے رکوع میں بھی ہیں، بلکہ آگے اس صورت میں کئی اللہ رب العالمین کی قدرت کے دلائل اور نشانیاں اللہ نے دی ہیں کہ یہ دیکھو الہ وہ ہوتا ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا، جو سارا کچھ کرنے والا ہو، الہ وہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ خالق السماوات، پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ خالق آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، الہ تو وہ ہے جس نے آسمان بنایا ہو۔ دنیا نے، لوگوں نے، مشرکین نے جن کو معبود بنایا وہ بھی تو انسان تھے نا، وہ بھی انسان تھے۔ کچھ لوگ، فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، وہ بھی تو انسان تھا، کسی کا بیٹا تھا، اس کا کوئی باپ تھا۔ مشرکین مکہ جن معبودوں کو پوجتے تھے وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے زمین و آسمان موجود تھے۔ اس کائنات کی تخلیق اس نے کی۔ فرمایا معبود وہ ہے جو آسمانوں کا مالک، جو زمین کا مالک، اور حق کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی حق کے ساتھ کیا مطلب؟ جو کچھ آسمان سے لے کر زمین تک، اس زمین پر، خلا میں، فضا میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، اللہ نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا کہ جو چیز جہاں سجتی تھی، چھکتی تھی، جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا پیدا کیا ہے، کہ آسمان کو اوپر ہی ہونا چاہیے تھا، زمین کو نیچے ہی ہونا چاہیے تھا، اس مخلوق کو اس زمین پر ہی ہونا چاہیے تھا۔ انسان کی شکل و صورت صباحت کس طرح ہونی چاہیے تھی، سر کہاں ہونا چاہیے تھا، پاؤں کہاں ہونے چاہیے تھے، ویسے لگائے۔ ناک، کان، آنکھیں، یہ ڈیزائن انسان کا جیسے سجتا تھا، جیسے خوبصورت لگتا تھا ویسے پیدا کیا ہے۔ اور پوری کائنات میں جو بھی چیز ہے اللہ نے سب چیز کو کسی نہ کسی حکمت کے لیے بنایا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان ساری چیزوں میں انسانوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ خلق السماوات والارض، ان ساری چیزوں کو اللہ نے حق کے ساتھ بنایا، جس طرح ان کو بنانا چاہیے تھا ویسے بنایا۔ اور پھر دیکھیں، جس چیز کو، جس مخلوق کو، اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، اللہ کی اس مخلوق کو جس بھی چیز کی ضرورت ہے، جو اس کا رزق ہے، اس کو بڑا ہونے کے لیے، اس کو اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہے، وہ چیزیں اللہ نے وہاں پر وافر مقدار میں دی ہیں۔ دیکھیں اس کائنات میں کئی سیارے ہیں جو گردش کر رہے ہیں، سورج کے ارد گرد، ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے اس میں کئی سیارے گردش کرتے ہیں، لیکن کچھ سیارے ایسے ہیں جو سورج کے اتنے قریب ہیں کہ وہاں حرارت اتنی زیادہ ہے، زندگی وہاں ناممکن ہے، اور کچھ سورج کے اتنے دور ہیں کہ وہاں سردی اتنی زیادہ ہے کہ ٹھٹر کر مر جائے آدمی، وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے۔ یہ زمین اتنا قریب، اللہ نے اتنا فاصلے پر رکھا کہ زندگی یہاں پر ممکن ہے، اور آکسیجن بھی وافر مقدار میں دے دی، حرارت بھی اتنی دی جتنی ضرورت تھی، ٹھنڈک بھی اتنی دی جتنی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر سارے موسموں کی تبدیلی، بارشوں کا نظام، یہ سب اللہ نے بالحق، حق کے ساتھ بنایا ہے۔ تعالی، وہ بہت بلند ہے، عما یشرکون، پھر کہا کہ وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، کہ زمین و آسمان کا خالق، مالک، ہر چیز کو حق سے پیدا کرنے والا انسان اٹھ کر اس کا شریک بناتے ہیں کہ وہ ہماری نہیں سنتا، یا اللہ کے سفارشی بنا رہے ہیں،
کہ اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنے گا، ان سفارشیوں کے ذریعے سنے گا، یا ان کو راضی کر لیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے، ان مشرکوں کی شراکت سے اللہ پاک ہیں۔ اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا آسمان بناتے ہوئے، اتنی کائنات بڑی بنا لی، اللہ رب العالمین نے کسی کو شریک نہیں بنایا۔ آج وہ ایک انسان کو بیٹا دینے کے لیے اختیار کسی اور کو دے دے گا، وہ بیٹا نہیں دے سکتا کسی کو۔ دیکھیں نا، انسان کے مقابلے میں کائنات کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات جس نے بنا لی، وہ اولاد دینے کے لیے تم کسی اور کے پاس جاتے ہو کہ وہ کوئی اور دے گا، کہ وہ رب نہیں دے سکتا۔ اگر اس نے امتحان لیا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، نہیں دیا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیاروں کو کئی عرصے تک نہیں دیا۔ زکریا علیہ السلام کو 86 سال تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال بعد روایت میں آتا ہے، اللہ کے پیارے خلیل، لیکن اللہ نے آزمانے کے لیے اتنا دیر آزمایا کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ اور آج کوئی انسان اگر اس وجہ سے شرک میں پڑ جائے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تو بلند ہے اس سے، اللہ کے اختیار، اللہ کی قوت، طاقت، کنٹرول، قبضہ وہ بہت بلند ہے۔ اور یہ جو اپنے نظریے اور عقیدے کے مطابق اللہ کی صفات غیروں کو دے رہے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں اور بہت بلند ہیں۔ اور آگے اگلی اپنی تخلیق اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، من نطفہ، ایک قطرے سے، زمین و آسمان کو بنایا اور پھر انسان کو اس میں بسایا۔ زمین و آسمان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی تخلیق، اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت۔ من نطفہ، ایک قطرے سے، حقیر قطرے سے۔ دوسری جگہ آتا ہے نا من ماء مہین، اللہ نے ایسے پانی سے پیدا کیا جو حقیر ہے، جو ذلیل پانی ہے۔ امشاج نبتلی، ملے جلے قطرے سے، مرد اور عورت کے ملے جلے قطرے سے، نبتلی، آزمانے کے لیے پیدا کیا، اور پھر مختلف مراحل سے گزار کر، ٹھیک ہے نا، نطفہ کو علقہ بنایا، خلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم جعلناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اس نطفے سے کس طرح مراحل سے گزار کر نطفے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، خون کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس گوشت سے ہڈی بنائی، ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھایا، اور پھر اس پر شکل و شباہت بنائی، اور کس طرح اپنی جو ہے پانی کے ذریعے، کتنی اللہ کی بڑی کاریگری ہے کہ وہ پانی سے پیدا کیا ہوا قطرہ، حقیر سا قطرہ، اس سے ایسا انسان بنایا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کہ اب جھگڑالو بن گیا ہے۔ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ گئی، اس میں مضبوطی آ گئی، قوت طاقت آ گئی، پکڑنے کی، چلنے کی ہمت، صلاحیت، سب کچھ آ گئی۔ انسان کو یہاں پر کیا دعوت فکر ہے کہ اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے۔ آج جھگڑا کرتا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں، آج جھگڑا کرتا ہے اپنی دنیا کی ہرس اور ہوس کے پیچھے، جھگڑالو بن گیا ہے، لڑنے والا بن گیا۔ انسان اپنی حقیقت کو اگر یاد رکھے، اپنے پیدا ہونے کو یاد رکھے، اور اللہ رب العالمین نے جو اس کو خوراک دی ہے اس پر غور و فکر کرے، تو کبھی اللہ کا نافرمان نہ بنے۔ دوسری جگہ ہے نا، فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو تو دیکھے، اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے۔ الم یک نطفہ، اللہ فرماتے ہیں تجھے یاد نہیں، الم یک نطفہ، کیا تو ایک حقیر پانی کا قطرہ نہیں تھا؟ اس حقیر قطرے کو، اس ذلیل قطرے کو ہم نے اتنی عزت دے دی کہ آج تو دیکھتا بھی ہے، تو سنتا بھی ہے، تو چلتا بھی ہے، طاقت بھی ہے، تیرا اختیار بھی ہے، قبضہ بھی ہے، تجھے حکومت بھی دے دی، تیرے پاس عہدے بھی ہیں۔ آج تو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، آج تو اپنے بنانے والے کو بھی بھول گیا ہے، اس کے سامنے جھکنے کا تجھے ٹائم نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں تو تھا کیا، کس نے تجھے یہ سارا کچھ دیا ہے، تجھے یہ شکل و صورت، تجھے یہ خوبصورتی، یہ جوانی دی کس نے ہے؟ جس جوانی نے تجھے باغی کر دیا اس کا، جس حسن نے تجھے باغی کر دیا، جس دولت نے تجھے رب کا باغی کر دیا، ذرا غور تو کر، یہ سارا کچھ دیا کس نے ہے؟ تو ایک پانی کا حقیر سا قطرہ تھا، اور جب تیرا باپ نہیں بنا تھا تو تھا ہی نہیں، آج اپنے بنانے والے کو ہی بھول گیا ہے۔ تو انسان کو اپنی تخلیق بھولنی نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ قیامہ میں پڑھیں گے ہم، اللہ فرماتے ہیں، اور یہ خطاب ہے اس وقت ابو جہل کو، الم یک نطفہ، آج باغی بنا ہے، بڑا لیڈر اور سرداریاں اللہ نے تجھے دے دی، تو اسلام کا ہی مخالف بن گیا اتنا بڑا، تجھے یاد نہیں الم یک نطفہ، تو تھا کیا؟
पानी का एक हकीर कतरा, इससे ज्यादा तेरी हैसियत क्या है? ठीक है ना। और फिर क्या होगा? मरने के बाद तुझे मट्टी कर दिया जाएगा। पानी का एक हकीर कतरा वहां से बनाकर, कुव्वत ताकत इख्तियार देकर अनकरीब खत्म कर देंगे। ये हमेशा थोड़ी रहेगा, तुझे मट्टी से मट्टी कर देंगे। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इंसान याद रख, इसी मट्टी से पैदा किया, इंसान की तख्लीक की इब्तिदा मट्टी से। वफीहा नुईदुकुम, इसी मट्टी में मट्टी कर देंगे तुझे। इस मट्टी पे चलते हुए आकड़ न कर, तकब्बुर न दिखा, तू मट्टी है, मट्टी है, मट्टी हो जाएगा। मट्टी से बना है, मट्टी में ही रहता है, मट्टी हो जाएगा। किस चीज का गुरूर है, किस चीज का घुमंड है? आज अपने कपड़ों को, अपने जूतों तक को मट्टी नहीं लगने देता। एक वक्त आएगा, उस वक्त को याद रखा कर, भूला ना कर कि तुझे नए कपड़े पहना के, नहला के, धुला के तुझे उस मट्टी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मट्टी में मट्टी हो जाएगा। वल अनआम, और अगले इनामात ये बताए, वल अनआम, और चौपाए। अनआम असल पालतू जानवरों को कहते हैं, ठीक है, जो जो घर में रहें, जिनको इंसान, और उनकी आगे सिफत बयान की कि जिनको चराने के लिए ले जाएं, खूबसूरती के लिए, और वापस ले आएं, वो जानवर। इनके आगे जो है, बल्कि पीछे हम पढ़ आए हैं 8वें पारे में, किस्में भी बयान की गई हैं। समानियत अज़वाज मिन अज़्ज़ान इस्नैन व मिन अल-माअज़ इस्नैन व मिन अल-इबिल इस्नैन व मिन अल-बकर इस्नैन। ऊंट, गाय, भेड़ और बकरियां, ये जो हैं अनाम हैं। अनाम, इनको हमने पैदा किया, खला कहा, पैदा किया उसको, लकुम फीहा दिफुन, उनमें तुम्हारे लिए गर्मी हासिल करने का सामान है। जरा गौर करो, तुम्हें हमने पैदा किया, आसमान और जमीन का ये सारा सिस्टम तुम्हारे लिए बनाया, और तुम्हारी खुराक के लिए दुनिया में हमने तुम्हारे रहने के लिए जानवर पैदा किए हैं। इनमें तुम्हारे लिए बहुत सारे फायदे हैं। दिफुन, गर्मी हासिल करने का सामान है, कि अगर सर्दी में, दिफ हासिल कहते हैं सर्दी के मुकाबले में जहां ठिठुरती हुई सर्दी हो, उससे गर्मी हासिल करना, कि इन जानवरों की ऊन से गर्म लिबास तुम बनाते हो। और इतनी गर्मी है इन जानवरों के अंदर कि जब इनको बंद किया जाता है इनके बाड़े के अंदर, तो वहां इनके अंदर सांस में इतनी गर्मी होती है कि वो पूरा हीट हो जाता है। जिस तरह हीटर लगाने से भी इतनी हीट नहीं होती, जिस तरह उनके बाड़े में इतने वो अपनी गर्मी हासिल कर लेते हैं। और सबसे बेहतरीन गर्मी से बचाव का जो कपड़ा है वो ऊन का कपड़ा होता है, ठीक है ना। और इसी तरह जो है लेदर है, वो भी जानवरों से हासिल किया जाता है। दिफउन, गर्मी हासिल करने का सामान है। व मनाफिउ, और बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे। उन फायदों में एक ये है, मिन हाता कुलून, तुम उनको खाते भी हो, उनका गोश्त खाते हो जानवरों का। तो अनाम का गोश्त जो है वो खाना यहां से मालूम होता है कि भेड़, बकरी, गाय और जो है ऊंट, इनका गोश्त तुम खाते हो। और भी बहुत सारे फायदे हैं। कितने फायदे अगर गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने फायदे इनमें रखे हैं। इसी सूरत में आगे आ रहा है कि हम जरा गौर करो कि तुम्हें इन अनाम से, इन जानवरों से दूध पिलाते हैं। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, कि उनके पेट से हम तुम्हें पिलाते हैं। लबनन खालिसा, खालिस दूध, खालिस दूध। अल्लाह फरमाते हैं हम तो खालिस दूध देते हैं, और इंसान मिलावट करके तुम्हें दे पिलाए तो वो इंसान की खराबी है। हमने तो खालिस दिया है ना। कितना बड़ा फायदा है। और उस दूध के कितने फवायद हैं, कितने ज्यादा फवायद हैं, कितनी। और देखें ना, इन जानवरों पर अगर गौर करें ना, गौर का सामान है ना। अल्लाह फरमाते हैं गौर करो, देखो अनाम, जानवर कितनी बड़ी नेमत है। उन पर जरा गौर फिक्र करें कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की नेमत के लिए, इंसान की खिदमत के लिए इन जानवरों को, पूरी एक फूड की फैक्ट्रियां हैं ये। एक भैंस, गाय, बकरी, पूरी फूड की फैक्ट्री है। उसके दूध को पीना मुकम्मल एक ग़िज़ा है। अब देखें ना, जब हम पैदा हुए, बच्चा जब पैदा होता है उसकी पहली खुराक की ग़िज़ा ही दूध है। और आज तो डॉक्टर भी कहते हैं कि उसको बकरी का दूध पिलाया जाए, या उसकी वालदा का दूध, माँ का दूध अगर नहीं है तो बकरी का दूध सबसे बेस्ट उसकी खुराक है। और 2, 2.5, 3 साल तक मुकम्मल उसको कोई और खुराक ना मिले बच्चे को, दूध मुकम्मल ग़िज़ा है। और चाहे बड़ा भी हो गया है ना इंसान, कोई और चीज नहीं मिल रही है, उसको दूध ही मिलता है। तो मुकम्मल
اس کو جو غذا چاہیے، اس کے جسم کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، جن جو ہے وٹامنز کی، جن چیزوں کو بھی اس کو ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے دودھ میں رکھ دی ہیں۔ اور پھر اسی دودھ سے آگے دہی بنتی ہے، دہی سے پنیر بنتا ہے، گھی بنتا ہے، اور کئی پروڈکٹ بنتی ہیں اس دودھ کے ذریعے۔ وہ کتنی بڑی فیکٹری ہے نا، اور لیتی کیا ہے؟ دنیا کی کئی فیکٹریاں لگاتے ہیں نا، ان کا را مٹیریل اتنا بڑا، بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت مہنگا ہوتا ہے، لیکن یہ جو خوراک کی فیکٹریاں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ کیا کھاتی ہیں؟ گھاس، ٹھیک ہے نا، گھاس کھاتی ہیں نا۔ اور ایسی چیز جو مفت میں ملتی ہے، گھاس دنیا میں سب سے زیادہ اگتا بھی اللہ نے وہ بھی مفت میں اگا دیا، وہ کھاتی ہیں۔ بیکار کی چیز جو انسان کی کسی کام کی نہیں، وہ کھاتی ہیں، اور پھر کیا دیتی ہیں؟ دیکھیں ایک جانور، ایک گائے، اللہ میاں کی گائے کتنی جو ہے وہ بھولی بھالی سی، اور تھوڑی سی اس کی موومنٹ، تھوڑا سا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اور ساری اس کی زندگی کس لیے کھپ رہی ہے؟ انسان کی خدمت کے لیے۔ آگے وہ اپنی نسل کو بھی برقرار رکھتی ہے تو کس لیے؟ انسان کی خدمت کے لیے۔ ان میں سے کسی کا ہم گوشت کھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن پر ہم سواری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی کے پھر ان کی چمڑے سے جو ہے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ان جانوروں کے چمڑے سے تو کئی فیکٹریاں اور کئی قسم کے لیدر سے کتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں، کئی قسم کے پروڈکٹ بہترین قسم کے بنتے ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے بال، ان کی کھال، ان کے حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں، ان سے بھی دوائیاں بنتی ہیں، ان کا گوشت، ہر چیز اس کی جو ہے وہ فائدے کے لیے ہے۔ اور عرب میں تو اونٹ ہوا کرتے تھے نا، اور اس وقت دور جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس وقت اونٹ ہی تھا، ان کی گزر بسر اونٹ پر ہی تھی۔ سواری کرنی ہے تو اونٹ پر، خوراک کے لیے استعمال کرنا ہے تو اونٹ کا دودھ، کھانا ہے تو اونٹ ذبح کر کے اونٹ کا گوشت، ٹھیک ہے نا۔ اونٹ کے گرد ہی ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ اونٹ کے بال کاٹ کے اس سے جو ہے رسیاں بنا لیتے، ان کے ذریعے تھے کپڑے بنا لیتے، اونٹ کے چمڑے سے کچھ کپڑے بنا لیتے، نیچے بچھانے کے لیے بنا لیتے، بستر بنا لیتے اس سے، یا اونٹ کو بیچ کر کاروبار کر کے کچھ نہ کچھ اور چیزیں لینی ہوتی تو لے لیتے۔ تو انسان کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے جانوروں کو اللہ نے بہت زیادہ مقام دیا ہے۔ اور اس سے حاصل، اور یہ بھی یاد رکھیں، ان جانوروں کے ذریعے سے جو خوراک ملتی ہے نا انسان کی صحت کے لیے، وہ بہت بہترین ہے۔ اور جو لوگ آج بھی دیہاتوں میں رہتے ہیں اور جو خالص دودھ ہے وہ پیتے ہیں، دودھ، دہی، اور دہی سے بننے والا مکھن اور گھی، یہ خالص چیزیں جو اللہ رب العالمین نے جانوروں کے ذریعے ہمیں دی ہیں، ان کو جو استعمال کرتے ہیں ان کی صحت کو جا کر دیکھیں، مضبوط، صحت مند، خوبصورت۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے آج جدید نئی نسل، نئی جنریشن جو ہے وہ فاسٹ فوڈ اور جو ہے انسانوں کے بنائے ہوئے چیزیں، پیزے، برگر اور شوارمے اور جو ہے یہ چیزیں کھا رہے ہیں، وہ ان کی صحت ان کے مقابلے میں کئی گنا کم ہے۔ جو رب نے ایک چیز پیدا کی انسان کی خوبصورتی کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی صحت کے لیے، اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دعا بھی کیا کریں اللہ تعالی ہمیں ان جانوروں سے خالص دودھ پلائیں۔ اور یہی دودھ ہی ایسی خوراک، ایک ایسی خوراک ہے، آگے چل کے مزید بھی بتائیں گے، جس کو پی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، وزدنا منہ، اللہ اس کو زیادہ دے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ اس دودھ کو اور زیادہ دے ہمیں۔ باقی کسی چیز کی زیادتی نہیں مانگی، باقی ہر چیز میں یہ کہا اللہ برکت دے، اس سے بہتر دے، اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا منہ، اللہ برکت ڈال، اس سے بہتر عطا فرما۔ اور دودھ سے بہتر چونکہ کوئی اور غذا ہے ہی نہیں، اس لیے اس سے بہتر نہیں مانگا، بلکہ کیا کہا، وزدنا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو انہی جانوروں سے ہی وہ حاصل ہوتا ہے۔ ومنافع، اور بہت زیادہ فائدے۔ اور پھر اس کو آج جو ہے وہ جب کاروبار کیے جاتے ہیں ان جانوروں کے ذریعے سے، بیچنا، مویشی منڈیاں بھری ہوئی ہیں، اور کئی لوگ ان کے ذریعے سے، کئی ٹرانسپورٹر ہیں جو لے جاتے ہیں، واپس لے آتے ہیں، کئی جو ہے وہ گھروں میں پالتے ہیں چھوٹے چھوٹے جانور لے کر،
اور پال کر کوئی بیچتے ہیں اور بیچنے والے پھر آگے جا کر بیچتے ہیں, کوئی منڈیوں میں جا کر بیچتے ہیں اور پھر ان کو ذبح کیا جاتا ہے. ذبح کرنے کے بعد گوشت بکتا ہے دکانوں پر, کتنے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. بیچنے والے کئی ہیں اور پھر وہ جو ہے ان سے جو کھالیں حاصل ہوتی ہیں, چمڑا حاصل ہوتا ہے, ان کو آگے بیچا جاتا ہے. ان کو بیچنے پر پھر پوری کئی فیکٹریاں ہیں, ٹھیک ہے نا, جو انہی جانوروں کی کھالوں پر ہی چل رہی ہیں. اور پھر ان کی ہڈیاں, ان کے کھر, ان کے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو بہت سارے فائدے ہیں, اور تم اس سے جو ہے ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جمال, اور ان میں خوبصورتی بھی ہے, ان جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے. کب؟ حین تریحون, تریح کہتے ہیں اصل شام کو چرا کر واپس لانا جانوروں کو, کہ جب ان کو چرا کر واپس لا رہے ہوتے ہو کس قدر وہ خوبصورت لگتے ہیں, اور تم دیکھ کر تمہارے دل میں کتنی خوبصورتی آتی ہے کہ یہ سارا مال ہمارا ہے. یہ جانور, اصل تو پنجابی میں جانوروں کو کہتے ہی مال ہے نا, ایک مال و دولت ہوتا ہے, وہ اس کو, ان جانوروں کو مال کہتے ہیں. کہ کتنا مال ہے, کتنی خوبصورت, اور وہ جانور لگ بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, ان کا رنگ, ان کا ڈیزائن, ان کا چلنے کا انداز, اور کس طرح تمہارے اشارے پر تمہارے پیچھے پیچھے وہ آ رہے ہوتے ہیں. وحین تسرحون, اور صبح کو جب لے جاتے ہو, یہاں شام کا ذکر پہلے ہے, صبح کا بعد میں, حالانکہ پہلے تو صبح کو لے جانا ہے نا, پھر لے کے آنا ہے, جبکہ واپس آنے کا ذکر پہلے کیا. کیوں؟ کیونکہ ان جانوروں میں زیادہ خوبصورتی واپس لے کر آنے میں ہے. کیونکہ صبح کو تو وہ جو ہے بھوکے ہوتے ہیں رات بھر کے, اور سو کر جو ہے نیند کر کے کچھ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں, کچھ لاغر کمزور سے اور آہستہ چل رہے ہوتے ہیں, اور شام کو چونکہ پیٹ بھرا ہوتا ہے اور اب واپس آ رہے ہوتے ہیں, تو مکمل خوبصورتی اس وقت ہوتی ہے, زیادہ خوبصورت اس وقت لگتے ہیں. تو اس لیے جو زیادہ خوبصورتی ہو اس کا ذکر پہلے کیا گیا, کہ جب تم واپس لاتے ہو کس قدر تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہوتی ہے, اور جو صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو اس وقت بھی ان میں تمہارے لیے خوبصورتی ہوتی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ, اور تم اٹھا کر لے جاتے ہو, وہ جانور اٹھا کر لے جاتے ہیں تمہارے لیے بوجھ, کہ اونٹ پر کتنا زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پہلے لادا جاتا تھا, اب تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ریڑا وغیرہ بنا کر اس پر بھی کافی سارا بوجھ لاد دیا جاتا ہے, اور اونٹ بڑے سکون سے چلتا ہے, بلکہ ریگستان کا جہاز اس کو کہا جاتا ہے, کہ اس پر لاد دو جتنا وزن, یہ آرام اور سکون سے ان ریتوں میں جہاں پر انسان کے لیے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان پر چلتا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح بیل, وہ بھی جو ہے وزن اٹھاتا ہے, اس پر بھی تم وزن لاتے ہو. اور پھر جو ہے دوسرے بکری, بھیڑ, ان پر تو وزن نہیں لادا جاتا, وہ تو گوشت کھانے کے لیے, اور دودھ بھی ان کا بڑا زبردست ہوتا ہے, صحت کے لیے بہت مفید ہے. اور ان پر بوجھ لاد کر تم لے جاتے ہو الی بلد لم تکونوا, اس شہر تک کہ نہیں تم جو ہے پہنچنے والے اس شہر تک, الا بشق الانفس, مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ. کہ وہ اونٹ جس پر تم بوجھ لاتے ہو صحرائی علاقوں میں, دور دراز شہروں میں کس طرح آسانی کے ساتھ تم پہنچ جاتے ہو, تمہارا سامان بھی پہنچ جاتا ہے, اور پھر اس کے ذریعے تم تجارت کرتے ہو. اگر یہ سواریاں نہ ہوتی, اپنی پیٹھ پہ لاد کر تمہیں جانا پڑتا, تو کتنی مشقت ہوتی تمہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم, تمہارا رب یقیناً نرمی کرنے والا ہے. کتنی بڑی نرمی ہے اس کی, کہ تمہارے لیے, تمہارے اس دنیا میں رہنے کے لیے, جانوروں کو تمہارے لیے کتنی خوراک کا سامان دیا, اور تمہاری خدمت کے لیے ان کو مسخر کر دیا. اب دیکھیں نا اللہ کی نرمی کتنی ہے, کہ جانور کے پاس طاقت زیادہ ہے یا انسان کے پاس زیادہ ہے؟ ظاہر بات ہے نا, جانور زیادہ طاقتور ہے. اونٹ کتنی بڑی طاقت ہے اس کے پاس, کتنے بڑے اس کا قد ہے, کتنی بڑی گردن ہے. اور ایک بیل, اس کو دیکھیں کتنی طاقت ہے, کتنے انسانوں کی طاقت اس ایک کے اندر موجود ہے, لیکن انسان کے تابع اللہ نے کر دیا. ٹھیک ہے نا, تو اللہ کی نرمی ہے نا. ورنہ اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس انسان کا رعب نہ ڈالتے تو ایک ہی دفعہ مارے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا, جب بفرتے ہیں یہ جانور مار دیتے ہیں انسانوں کو. لیکن اکثر اوقات کیا ہے کہ وہ انسان کے تابع ہے. ایک چھوٹی سی مہار ڈال دی اس کو, اور انسان کا چھوٹا سا بچہ بھی لے کے اس کو جا رہا ہے, تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو اللہ نے تابع کر دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے, نرمی ہے. تو یاد رکھو, اس رب نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم شتر بے مہار ہو. تم اسی طرح اپنے رب کے تابع ہو جاؤ, جس طرح یہ اللہ کے بنائے ہوئے جانور اللہ نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے. تمہاری مرضی پر یہ چرنے جاتے ہیں, تمہاری مرضی پر یہ کھاتے ہیں, تمہاری مرضی پر یہ ذبح بھی ہو جاتے ہیں, تم ان کا گوشت کھاتے ہو. تو تم اللہ کے لیے ہو,
तुम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खाओ, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक सफर करो, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जब रब तुम्हें ज़िबा का हुक्म दे तो तुम भी अल्लाह के रास्ते में अपनी जानें कटा दो, ठीक है ना, तुम अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाओ। आगे क्या कहा, वल खैला, और घोड़े, वो थे पालतू जानवर, अनाम, अब हैं और जानवर, कुछ और जानवर भी हैं जो कि पालतू नहीं है, अनाम में शामिल और दाखिल नहीं है। वो क्या है, वल खैल, घोड़े, वल बिगाल, और खच्चर, वल हमीर, और गधे, लितरकबूहा, ये किस लिए पैदा किए, ताकि तुम इन पर सवारी करो, ये सवारी के लिए है, खूबसूरती के लिए। और इसमें ये नहीं है, हलाल और हराम का जिक्र नहीं है यहां पर, ठीक है ना। यहां तो एक को जो पालतू जानवर हैं वो बताए गए, जो घरेलू जानवर हैं, और ये घोड़ा चूंकि पालतू जानवर नहीं है उस तरह का जिस तरह का दूसरे जानवर हैं, खच्चर और गधे, ये चूंकि जंगली जानवर हैं, इनका जिक्र अलग आया। जबकि ये सूरत जो है, ये सूरत मक्की है, ठीक है, पीछे देखा ना, ये सूरत मक्की है। और मक्का में जब मौजूद थे तो उस वक्त गधा हलाल था। आपको मालूम है, अगर आपने सीरत पढ़ी है, तो गधा हराम किया गया था ग़ज़वा खैबर के मौका पर, ठीक है। इस आयत से अगर हलाल और हराम का मसला मालूम होता तो गधा तो हराम हो गया, जबकि इस सूरत के नाज़िल होने के बाद भी गधा हलाल था और खैबर के मौके पर मुसलमानों ने उसको पकाया हुआ था। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम लहूम हुमुरिल अहली, घरेलू गधे का गोश्त अल्लाह हराम करते हैं, वहां हराम हुआ, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से घोड़े की हिल्लत मालूम होती है। गधा आपने हराम किया, घोड़ा हराम नहीं किया, ठीक है। ये अलग चीज है कि घोड़ा चूंकि जंग में काम आता है इसलिए, और उसको अगर ज़िबा करके खाया जाएगा तो फिर वो बहुत ज्यादा तादाद उसकी खत्म हो जाएगी, इसलिए ज्यादातर मुसलमान उसको खाते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये गधा जो है वो हराम है। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला से इसकी जो है कराहत पर जो है कुछ दलाइल कराहत पर है, लेकिन बाद में उन्होंने भी इससे रुजू कर लिया है, ठीक है। आज कई लोग इस पर जो है फतवे लगाते हैं और मुनाजरे करते हैं कि जी गधा जो है, घोड़ा जो है वो हराम है, और कहते हैं कि इमाम साहब ने हराम किया है इसको, जबकि उन्होंने आखिरी अपनी उम्र में इससे रुजू कर लिया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हलाल करार दिया है। और ये आयत भी पेश करते हैं, इसका मैंने बता दिया, ये आयत जो है मक्की है। अगर इस आयत से हराम है तो फिर तो गधा भी हराम, यहां तो हराम की कोई बात नहीं हो रही, और सवारी का जिक्र हो रहा है, ठीक है। और इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सवारी के लिए, ये इस पर जो है इसको खाना नहीं चाहिए। अगर ये सवारी के लिए इसको खाना नहीं चाहिए तो फिर जिनके खाने का जिक्र किया है उन पर सवारी नहीं करनी चाहिए। खाने वाले जानवरों का ये जिक्र किया ना, मिनहाता कुलून, ठीक है, उनको तुम खाते हो। इन खाने वाले जानवरों में ऊंट भी है तो फिर ऊंट पर सवारी न करें। ये चीज नहीं है यहां पर, ये हलाल और हराम की बात नहीं हो रही। यहां पर यह है कि वो पालतू जानवर हैं, वो अनाम हैं, और ये जो है ये पालतू जानवर नहीं है, वो भी खूबसूरती के लिए हैं, ये भी खूबसूरती के लिए हैं। लितरकबू, अता के तुम इन पर सवारी करो, वजीना, वहां पर जमाल कहा, यहां जीना कहा, तुम्हारे लिए जीनत है और खूबसूरती है। और यहां ये नहीं कहा कि उनको चराने ले जाते हो और चराने ले आते हो, ये फर्क है असल, कि वो पालतू जानवर हैं, वो अनाम हैं, जिनको चराने के लिए ले जाते हो और वापस ले आते हो तो खूबसूरती है तुम्हारे लिए। यहां पर जीनत है सवारी के लिए, यहां चराने लेकर जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पालतू जानवर है उनको पाला हुआ है इंसान ने, और पाला है तो फिर आप तो जो है वो फार्म बने हुए वहां पे उनको रखते हैं। लेकिन ज्यादातर आज भी देहातों में ऐसे ही है कि पालतू जानवरों को वो ले जाते हैं। हमारे यहाँ भी है, यहाँ पर बाहर हम निकले अगर तो दूर दराज इलाकों में वो बकरियों वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं वहां पे, और नहर के किनारों पर, और दूसरे गाय भी भैंसे भी उनको चरा रहे होते हैं, और बड़ा प्यारा माहौल होता है वहां पे देखने का, बड़ा दिल खुश होता है वहां पर, और बच्चे साथ हों तो बहुत वो तो देखकर खुश होते हैं उनको, ठीक है ना। तो बकरियां भी, और किस तरह खूबसूरत, और उनको देखने से दिल को भी खुशी होती है, किस तरह अल्लाह की मखलूक है और किस तरह ये चल रही हैं, किस तरह घूम रही हैं और क्या कुछ कर रही हैं। तो उनको चराने ले जाना और चराने ले आना वो पालतू जानवर है, यहां पर वो जिक्र नहीं है, ठीक है। और जीनत है, इसमें भी खूबसूरती है। वयख्लुकु मा ला तालमून, और अल्लाह ताला इसके बाद और भी पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। हो सकता है इसके बाद और भी अल्लाह अपने जानवर ऐसे पैदा करे, मखलूक पैदा करे जिनको तुम नहीं जानते।
اور اس سے یہ بھی ہے کہ سواری کے لیے اللہ تمہارے لیے اور ایسی چیزیں ایجاد کرے گا، پیدا کرے گا، بنائے گا. انسان نے ایجاد کی ہوائی جہاز، گاڑیاں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں انسان نے پیدا کی ہیں، انسان نے ایجاد کی. لیکن یہ یاد رکھیں ایجادات تو انسان کی ہے، لیکن لوہا کس نے پیدا کیا ہے؟ لوہا تو اللہ نے بنایا ہے نا. اور عقل بھی انسان کو اللہ نے دی ہے، اس عقل کو استعمال کر کے اللہ کے پیدا کیے ہوئے لوہے کے ذریعے انسان نے جو ہے یہ ساری چیزیں بنا لی ہیں. وَيَخْلُقُ، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کے لیے ہے سیدھا راستہ دکھانا، ٹھیک ہے، ان دلائل کے ذریعے سے سیدھا راستہ بتانا، سمجھانا. یہ اللہ رب العالمین پر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں قرآن کے ذریعے، انبیاء کو بھیج کر. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان سیدھے راستے میں سے اس کے ساتھ دوسرے ٹیڑھے راستے بھی ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر ارد گرد لکیریں کھینچی، فرمایا یہ سیدھی لکیر یہ صراط مستقیم ہے. اور اس صراط مستقیم کے ارد گرد اور ٹیڑھے راستے بھی ہیں جہاں پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے. یعنی زبردستی اگر اللہ سیدھے راستے پر چلانا چاہتے تو وہ چلا سکتے تھے، لیکن انسان کو اللہ نے زبردستی نہیں کی، اختیار دیا ہے، کنٹرول دیا ہے، اس کو اختیار دے کر اس کے سپرد کیا ہے کہ سیدھے راستے پر چلے گا، راستہ دکھا دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے رہنمائی کر دی راستے کی، اس کی مرضی شکر گزار بنے، سیدھے راستے پر چلے، اس کی مرضی کفر کرے اور ناشکرہ بن جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا ہمارا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دیں. اور یہ جو نعمتیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا اچھا استعمال کرنے کی توفیق دیں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور اصل ان نعمتوں کو ہمیں دینے کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.